السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی کسی جگہ قضائے حاجت کر رہے ہوں تو چاہیے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے چھپے اور وہ دونوں آپس میں بات نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بے حد ناراض ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ قضائے حاجت سے متعلق آداب اور احکام، ان سے متعلقہ احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو یہاں اس باب میں ذکر کر کے جو چند باتیں سمجھانی مطلوب ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قضائے حاجت کرتے پردہ کرنا، اوٹ کرنا، دوسرے کے سامنے اپنی اس ضرورت کو سر انجام نہ دینا، یہ وہ بنیادی حکم ہے جو پہلے بھی ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قضائے حاجت کرتے ہوئے اتنی دور چلے جاتے تھے کہ کسی کو نظر نہ آئے، یا اپنے نیزے سے پردہ لٹکا کر آڑ کر کے اس کے پیچھے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو بیک وقت اس ضرورت کے متقاضی ہیں تو ان کو آپس میں حجاب اور پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلے بھی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اس دور میں اس طرح باضابطہ بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر پر جاتے تھے، حتیٰ کہ جہاں وہ رہتے تھے ان بستیوں میں بھی قضائے حاجت کے لیے باہر جاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر اب بھی اور ماضی قریب تک بھی یہی صورتحال تھی، اور بسا اوقات سفر میں یا کسی اور وجہ سے اب بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں باضابطہ کسی بیت الخلاء کی عدم دستیابی پر کسی کھلی جگہ پر یا کسی ایسے ویرانے پر جا کر انسان قضائے حاجت کرتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو قضائے حاجت کے وقت ایک دوسرے سے اوٹ اختیار کرنا، پردہ اختیار کرنا، خواہ اس کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے۔ اگر کوئی ایسا انتظام نہیں کہ بظاہر کوئی دیوار یا اوٹ یا ایسے پردہ یا کوئی درخت وغیرہ ہو جس کے پیچھے انسان چھپ سکے، تو اتنا دور چلے جانا چاہیے کہ جہاں وہ ایک دوسرے کی سمت نہ دیکھ سکے۔ اور اگر کوئی دیوار، اوٹ وغیرہ ایسی موجود ہے تو اس کے پیچھے جا کر اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ یہ جہاں یہ منع ہے کہ قضائے حاجت کرتے قریب ایک لوگ بیٹھ جائیں اور پھر اس دوران گفتگو بھی کرتے رہیں، یہ گفتگو کا محل نہیں، اس لیے کہ انسان ایک ضرورت سے فراغت حاصل کر رہا ہے تو اس کو بس اس ضرورت سے فراغت حاصل کرنی چاہیے۔ اس دوران باتیں کرنا اور بلا ضرورت جو ہے وہ گفتگو کے دوران ممکن ہے کہ کوئی الفاظ زبان سے اللہ کے نام کے یا اسی طرح مقدس ہستیوں کے نام کے نکل آئیں، انسان کی زبان پر انشاءاللہ، ماشاءاللہ یا اس طرح کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں، عادتاً جاری ہوتے ہیں۔ کوئی بات کرتے کرتے بندہ کہتا ہے جی انشاءاللہ، جی ٹھیک ہے جی ضرور ایسا کر لیں گے، اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے۔ اور بسا اوقات جو لوگ ہیں جن سے وہ مخاطب ہو رہا ہے ان کے ناموں میں اللہ کا نام آتا ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد العزیز ہے،
تو گفتگو میں اگر اس کا نام لے رہا ہے تو وہاں پر بھی اللہ کا نام آ رہا ہے. تو احتمال ہے اس بات کا کہ وہ کوئی زبان سے ایسے کلمات نہ ادا کرے جن کو وہاں پر ادا کرنا مناسب نہیں. تو اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے آداب کو ملحوظ رکھے، اور اس کے لیے غیر ضروری طور پر گفتگو کرتے رہنا یہ درست بات نہیں. یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ضروری بات کسی وقت کہنی پڑ جائے تو یہ مطلقاً حرام. کوئی انتہائی ضروری بات یا کسی کی بات کا چھوٹا موٹا جواب کہیں ضرورت میں دینا پڑ جاتا ہے. جیسے بسا اوقات انسان گھر کے اندر واش روم میں ہے اور کوئی ایمرجنسی ہے، گھر والے باہر سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں، اب یہ چپ کر کے بیٹھا ہے، بات ہی نہیں بول رہا، تو کم از کم اتنی گفتگو کے 2 منٹ میں مصروف ہوں یا اس کے استاد میں کہ کچھ ایسا جواب جس سے گھر والے اس بات کی منتظر ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تھوڑی دیر میں ہماری سے رابطہ کرے گا یا جواب دے گا. تو اس انداز میں ضروری گفتگو تو ہو سکتی ہے، لیکن بیٹھے ہیں اور فضول میں بس اسی طرح گفتگو ہو رہی ہے واش روم میں بیٹھ کر، یہ درست نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس بات پہ. اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں ایسے شخص پہ جو حجاب کا خیال بھی نہ کرے، سطر کا خیال بھی نہ کرے، اور بس اس کو ایک ایسی روٹین بنایا ہو کہ بس بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہیں. آپ نے شاید کچھ تصویریں اور کچھ پرانے جو آثار قدیمہ ہیں ان سے متعلق چیزیں دیکھی ہوں. رومنز کے ہاں یہ ایک عمومی چیز تھی کہ وہ پبلک ٹوائلٹس جو ہے وہ یوز کرتے تھے، اور پبلک ٹوائلٹس کا سلسلہ یہ تھا کہ ایسے ایک کمرہ ہوتا تھا اور اس میں یوں مختلف جو ہے وہ انگلش سیٹس جو ہے ایسے ایک رو میں لگی ہوتی تھی، اور لوگ بیک وقت ان کے اوپر کھلے عام ایک دوسرے کے سامنے جو ہے قضائے حاجت کے لیے ان سیٹس پر بیٹھتے تھے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے پھر باتیں بھی کرتے تھے بہت دیر. تو یہ حیا باختگی بھی ہے، اور انسان کے اندر شرم و حیا کے جو پیمانے ہیں ان کو ختم کر دیتی. اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہر اس چیز میں تربیت کی ہے جہاں معاشرے کے اندر حیا، شرم اور پردے کی چیزیں قائم رہیں. اور شیطان کا انسان پر جو وار ہے اس میں سے ایک بڑا وار یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر سے شرم و حیا کو ختم کر. اس لیے کہ جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر اس کے بعد جو مرضی بناتے پھر، یعنی کوئی بھی عمل متوقع ہے. تو یہ مروت ہونا، شرم و حیا کا ہونا، یہ انسان سے بہت سارے خیر کے کام کروا لیتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے اس کو روک دیتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی، اولاد کی تربیت میں بھی اس بات کا خیال کرنا کہ شرم و حیا کی جو ادب آداب ہیں ان کو سکھانا. بچے بچیاں تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، 5-7 سال تک پہنچنا شروع ہو جائیں تو ان کو بتانا کہ کس انداز میں بیٹھنا چاہیے. اس طرح ٹانگیں پھیلا کر شرم و حیا سے آ رہی جو پوسچرز ہیں، چھوٹا بچہ بالکل اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ گھر کے اندر بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھنا. اسی طرح لباس کے آداب کیا ہیں، اور ایسے لباس جو بہت زیادہ ریویلنگ ہیں، جو بہت زیادہ جسمانی خد و خال کو واضح کرتے ہیں. چھوٹی عمر سے بچوں کو یہ بتانا کہ یہ لباس پہننے مناسب نہیں، آپ نے اپنے جسمانی خد و خال کو کس انداز میں ڈھانپنا ہے، ڈھکنا ہے. اور بالخصوص اس جانب ہمارے ہاں بالکل توجہ نہیں ہے بچیوں کے لباس. بچوں کے لباس پورے ہیں، بچیوں کے لباس بالکل جو ہے نا وہ ایسے ننگ دھڑنگ سے. اور ہم یہ کہہ کہ جی بچی چھوٹی ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں. 10-10 سال، 11-11، 12-12 سال کی بچیاں ایسا لباس پہنتی، خاص طور پہ آج کل کے موسم میں، جو اوپر سے بالکل برہنہ ہے، اور یہ درست نہیں. ماؤں کو چاہیے کہ وہ ان بچیوں کے لیے ایسے لباس خریدے بھی نہیں اور ان کو سکھائیں بھی. اتنی عمر سے یہ کہہ دینا کہ جی خیر ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، یہ بچیاں تھوڑے ہی عرصے میں، یا 11-12 سال کی بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو بلوغت کو پہنچ جاتی، ان کو ان احکامات سے مبرہ سمجھنا اور سمجھنا کہ جی ابھی تو ان کی عمر رہتی ہے، یہ 17-18 سال کو پہنچیں گے تب اس جانب توجہ کریں گے. اس وقت تک حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر آپ جب ان کو سمجھانے لگتے ہیں تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، بے جا پابندیاں لگا رہے ہیں، آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں.
پھر دنیا کے بہت سارے اور وسوسے ہیں جو وہ اس وقت تک ان کی زبانوں پہ آ چکے ہوتے ہیں۔ وقت پر بچے بچیوں کو سکھانا کہ آداب کیا ہیں، شرم و حیا کے تقاضے کیا ہیں، یہ شریعت کا بنیادی مقصود ہے ان سارے احکامات سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔